اویس بھائی آپ بھی فتح مکہ کے حوالے سے پلیز بیان فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. فتح مکہ جس کو قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا گیا، واضح فتح، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفتح قرآن مجید میں نازل کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مکہ یہ وہ عظیم اسلام کا دن ہے کہ جس دن فتح مکہ نصیب ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ گھر ہے بیت اللہ، اللہ کی نام سے، اس کی اذان سے، اس کی نمازوں سے، اس کی تلاوت قرآن سے یہ آج تک آباد. یہ اتنا عظیم الشان دن ہے بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ فتح مکہ کہ جو بیش خیمہ تھی وہ صلح حدیبیہ تھی. صلح حدیبیہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور صرف مقصد عمرہ کی ادائیگی تھا. لیکن جو قریش مکہ تھے، کفار قریش مکہ، ان کا غرور، انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کر سکیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اس میں اور تھی. ویسے صحابہ کرام تو عمرے کے جذبے سے سرشار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، حضور کی معیت میں ہم عمرہ کی ادائیگی کریں گے. کفار قریش نے روک دیا، اللہ کے گھر سے روک دیا جس میں ہر ایک کو اجازت ہے، کبھی جس کو بند نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلح کی، اور صلح بھی اس انداز سے کی کہ ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو تو ہم بھی تیار ہیں. جب انہوں نے اس انداز سے دیکھا تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا اپنا، کفار قریش نے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب بات کی اور صحابہ کرام کا کہ جذبات دیکھے، تو انہوں نے جا کر کفار قریش کو کہا کہ میں دنیا کے بڑے بڑی سلاطین اور بادشاہوں اور بڑی بڑی سلطنتوں سے ملا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کی اس کی رعایا اور اس خدام کے ساتھ وہ حسن سلوک اور وہ جذبہ اثار نہیں ہے جو جذبہ اثار اور جو مر مٹنے کا جذبہ اور جو محبت اور جو خلوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ہے. فرمایا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو اس کی وضو کے پانی کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا. تو جب اس انداز سے جو کفار قریش تھے ان کے قاصد نے یہ سارا ماجرا سنایا تو وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور صلح میں انہوں نے اپنی شرائط رکھی. صحابہ کرام بظاہر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، بغیر عمرے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے. لیکن اس صلح ہی کی برکت سے ساری تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے، مورخین اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح میں ایسی برکت رکھی، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد 9 غزوات مبارک میں بنفس نفسیت خود شریک ہوئے. 9 غزوات مبارک میں. اور ویسے غزوات جو ہوئے ہیں، غزوات کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، ان کی تعداد 27 ہے. اور ایسے غزوات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تشکیل کر دی، کسی جماعت کو بھیج دیا جہاد کے لیے، ان کی تعداد 47 ہے. لیکن 9 غزوات ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 رخ ہیں. ایک رخ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اور مدینہ کی زندگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انداز تعبیر بیان کروں تو مسلوں کے غازی ہیں. مسلوں کے غازی ہیں، لیکن صرف مسلوں کے غزوے پر اکتفا نہیں کیا. رات کے پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے. لیکن جب ضرورت پڑی کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس کو خاک میں ملانے کے لیے، اور ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے، تو ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے غازی نظر آئے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 6 ہجری میں فتح مکہ سے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کی ہے، اس صلح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا پہلو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تدبیر کے ساتھ، کس حکمت بالغہ کے ساتھ
کس انداز کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ کیا، ان کے ساتھ شرائط طے کی، ان کو تحریر میں لے کر آئے اور وہیں سے ان کے ہاتھ بند کے، خود انہوں نے اپنے ہاتھ باندھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد اسلام کا بول بالا کیا، اور ایک وہ مسلمان تھے جو فتح مکہ سے پہلے ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قرآن میں ان کی مثالیں بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے۔ جی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ قرآن میں سورہ فتح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بیعت کس پر کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہمارے بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہمارے تن میں جان موجود ہے، ہم اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ واہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ الفت و محبت تھی، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ بلکہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ بیعت کی، یعنی اتنا جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ کفر یا جو کفریہ طاقتیں ان میں اس طرح کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو موت سے ڈرتے ہیں، اور مسلمان جام شہادت کی تمنا کرتا ہے، واہ، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جو موت آئے گی یہ حقیقی موت نہیں ہے، یہ موت کا ذائقہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی، اور اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے اس سے بڑی تو کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جس کو شہادت کی موت آتی ہے، فرمایا کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کوئی اور تمنا ہے، تو سوائے شہید کے کوئی نہیں کہے گا اور کوئی تمنا ہے۔ واہ واہ، شہید کہے گا جی ہاں میرے اندر ایک تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا کی زندگی نصیب کرے، اور پھر میں اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں دوبارہ جام شہادت نوش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ میں کہہ دو دین کا، ضرور۔ کہ اگر ہماری امت میں، ہمارے بچوں میں، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اسلام کے لیے پیدا کیا تھا، مر مٹنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، اسلام کے ساتھ محبت کا جذبہ، حضور کے ساتھ محبت کا جذبہ جس دن بھرپور طریقے سے مسلمان امت مسلمہ میں آ گیا، پھر کفریہ طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ واہ واہ، بے شک۔ یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، 3 دن پہلے بلال بھائی 450 مسلمان مائیں بہنیں بچیاں بچوں عورتوں کا سحری کے وقت خون بہایا گیا، 115 چھوٹے چھوٹے بچے 115 چھوٹے چھوٹے بچے یمن میں جو حملہ ہوا۔ انا للہ۔ تو یہ، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، اسلام کا بول بالا ہوگا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس مسلمانوں کو وہ عزت ملے گی، وہ سرخرو ہوں گے، اسی دنیا میں ہوں گے، ان کفریہ طاقتوں کے سامنے ہوں گے۔ انشاءاللہ جتنے بھی میں فتح مکہ کی مناسبت سے، اس عظیم موضوع کی مناسبت سے میں دعا گو ہوں شہدائے اسلام کے لیے، جی وہ افواج پاکستان جو ملک عزیز کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، دین کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کے وارثین کو لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اسلام کو اسی طرح کی عظمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت خوب اویس بھائی نے بیان بھی فرمایا۔